بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے ایک ایسی گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں مجھے بہت ہی لاڈو پیار سے رکھا جاتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ پر جان چھڑکتے تھے تو دادا دادی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بچی تھی، جبکہ سبھی لوگ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میرے چاچا چاچی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یوں میں پورے گھر کی لاڈلی تھی، مگر وقت کا پہیہ اتنی تیزی سے گھوما کہ میرا حسین بچپن جلد ہی ختم ہو گیا اور میں نے لڑکپن میں قدم رکھ دیا۔ میرے دادا دادی یک کے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ مجھے ان کے چلے جانے کا بہت صدمہ تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، مگر میرے پاس ابھی بھی جان چھڑکنے والے ماں باپ موجود تھے اور بے انتہا پیار کرنے والے چاچا چاچی بھی تھے۔ اسی لیے میں جلد ہی دادا دادی کو بھول گئی اور باقی سب کی محبتوں میں گم ہو گئی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میں ہی ان کی اکلوتی اولاد رہی۔ میرے چاچا چاچی نے بھی بہت کوشش کی کہ ان کی اولاد ہو جائے، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا، جب بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکی۔ جبکہ انہوں نے اس سلسلے میں شہر بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، کوئی پیر فقیر نہ چھوڑا جس کے در پر میری چاچی دعا کرنے نہ گئی ہوں، مگر پھر بھی ان کی مراد پوری نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر تو یہی کہتے تھے کہ میرے چاچا اور چاچی کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں اور اولاد ہونے کے معاملے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ مگر جب چاچی پیر فقیر اور مزاروں پر جانا شروع ہوئیں تو ان جعلی پیر فقیروں نے چاچی کو ان کی 1000 خامیاں گنوا دیں، جسے سن کر چاچی اپنا دل تھام کر بیٹھ گئیں اور اپنا علاج ان پیروں اور فقیروں سے کروانے لگیں۔ چاچی ہر جمعرات کو مزار ضرور جاتی تھیں۔ میری امی ان کی ان حرکتوں پر اکثر انہیں سمجھاتی تھیں کہ وہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیں اور بس اللہ سے ہی دعا کریں، مگر چاچی امی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھیں۔ ان سب باتوں کا چاچی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ چاچا بھی چاچی کی ان حرکتوں سے بے حد پریشان رہتے تھے۔ چاچا بھی انہیں روکنے کی کوشش کرتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ پیروں فقیروں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر چاچی کسی کی بات سنتی ہی کب تھیں۔ چاچی کو ہر حالت میں اپنی اولاد چاہیے تھی، حالانکہ امی نے مجھے ان کی گود میں ڈال دیا تھا اور چاچی سے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہاری بھی اولاد ہے، مگر چاچی مجھے کچھ دیر اپنی گود میں رکھتی، پیار کرتی، پھر مجھے واپس کر دیتی۔ چاچی مجھ سے چاہ کر بھی اپنی اولاد کی طرح پیار نہ کر سکیں، جب بھی چاچی کا دل ہر وقت اپنی اولاد کو پانے کے لیے ترستا رہتا تھا۔ جب چاچی بہت زیادہ ان پیروں فقیروں کے پاس جانے لگیں تو چاچا سے ان کی لڑائی بھی ہونے لگی، کیونکہ بابا ان سب باتوں کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ چاچی کو یہی سمجھاتے تھے، یہ سب اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھو، مگر چاچی ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھیں۔ چاچا اکثر چاچی کی شکایت امی ابو سے کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے، مگر امی ابو بھی اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، جب بھی وہ لوگ بس خاموشی سے چاچا کو سنتے رہتے تھے، کیونکہ اگر امی ابو اس معاملے میں کچھ کہتے تو گھر میں لڑائی ہونے کا خدشہ تھا۔ جب بھی وہ لوگ اس معاملے میں اپنی زبان سیے بیٹھے تھے۔ اب گھر سے اکثر تعویذ بھی ملنے لگے تھے، جو چاچی کسی نہ کسی کونے میں چھپا دیا کرتی تھیں۔ ان تعویذوں کو دیکھ کر امی ہول جایا کرتی تھیں، مگر وہی بات تھی، اگر وہ چاچی سے کچھ کہتی تو چاچی اس معاملے میں لڑنے جھگڑنے لگ جایا کرتی تھیں، اس لیے امی خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھیں۔ چاچی کو کچھ بھی کہنا ایسا ہی تھا کہ گھر میں لڑائیوں کا نیا باب کھول دیا جائے، اور میری امی لڑائی جھگڑے سے دور بھاگا کرتی تھیں، اور ابو بھی اکثر امی کو سمجھاتے رہتے تھے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا۔ اسی لیے چاچی گھر میں جو کچھ بھی کر رہی تھیں، امی سب کو انتہائی صبر اور تحمل سے برداشت کر رہی تھیں اور کسی سے کچھ نہ کہتی۔ پیر فقیر جو بھی عمل چاچی کو بتاتے وہ وہی عمل گھر میں آ کے کرتی تھیں۔ کبھی بیچ صحن میں بال کھول کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی، تو کبھی آدھی رات کو گھر کی چھت پر چلی جایا کرتی تھیں۔ سبھی گھر والے چاچی کی ان حرکتوں سے بے حد عاجز ہو چکے تھے۔
اگر کوئی بھی چاچی کو ان کی ان حرکتوں سے روکنے کی کوشش کرتا تو چاچی اس سے لڑنے لگ جایا کرتی تھیں۔ ان پیروں اور فقیروں نے چاچی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اولاد ہونے میں چاچی کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ چاچا کا قصور ہے، جبکہ چاچا کی ساری رپورٹس ٹھیک آئی تھیں۔ یہ بات چاچی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب انہوں نے دن رات اسی بات پر چاچا سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا کہ چاچا اپنا علاج انہی پیروں اور فقیروں سے کروائیں، جبکہ چاچا یہی کہتے تھے کہ ان کی ساری رپورٹس ٹھیک ہیں تو وہ اپنا علاج کیوں کروائیں؟ اگر انہیں علاج کروانا ہی ہے تو وہ کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے، نہ کہ ان پیروں اور فقیروں سے۔ بس انہی باتوں کو لے کر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ چاچا بھی چاچی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان پیروں اور فقیروں کے در پر جانے لگے، جہاں صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا تھا، مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ چاچا اور چاچی اپنے ہی ان مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے جب ہمارے گھر پر ایک طوفان نے دستک دی۔ میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی محبتوں کے سائے تلے گزار رہی تھی، مگر اچانک ہی ہم سب کی زندگی میں ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ میرے ابو معمول کے مطابق صبح کام پر جانے کے لیے نکلے۔ امی نے انہیں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ ابو کے گھر سے جانے کے بعد میری عادت تھی کہ جب بھی ان کے گھر واپس آنے کا وقت ہوتا تھا میں انہیں فون کر کے اپنی فرمائشیں کرتی تھی، جو وہ خوشی خوشی پوری کر دیا کرتے تھے۔ اس دن بھی فون کر کے میں نے ابو سے اپنی فرمائش کی تھی، مگر مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ میری ساری فرمائشیں تو پوری ہو جائیں گی، مگر ان فرمائشوں کو پورا کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اگر مجھے اس وقت یہ سب پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی ابو سے کسی بھی بات کی کوئی فرمائش نہ کرتی، بلکہ بس یہی دعا کرتی کہ میرے ابو صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس دن بھی ابو کے کام سے گھر واپس آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے ابو کو فون کر کے اپنے لیے نئے موزے لانے کے لیے کہا تھا، اور ابو نے انتہائی پیار و شفقت سے میری بات سن کر فون رکھ دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری چیزیں ضرور آ جائیں گی۔ میں نے ابو سے یہ کہا تھا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ ابو کے گھر واپس آنے کے بعد ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی بھی ابو کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہ بات ابو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جب بھی وہ گھر جلد آنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اور امی ان کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہوں گے، مگر شاید اس دن ہماری قسمت میں بھوکا بیٹھنا ہی لکھا تھا۔ آج ابو کو آنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ امی ان کو موبائل پر فون کر رہی تھیں، مگر ان کا نمبر بند مل رہا تھا۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری ابو سے بات ہوئی تھی اور ابو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ گھر آنے کے لیے نکل رہے ہیں، مگر اب تو اس بات کو بھی 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابو کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی ابو فون اٹھا رہے تھے۔ اب تو مجھے اور امی کو پریشانی نے گھیر لیا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ امی نے کچھ دیر اور انتظار کیا، پھر جا کر چاچا کو اٹھا دیا اور انہیں بتایا کہ ابو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چاچا بھی بے حد پریشان ہو گئے اور ابو کا پتہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، کیونکہ اب تو رات کے 12 بج رہے تھے اور ابو 7-8 بجے تک گھر آ جایا کرتے تھے، مگر ابھی تک ابو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بس سہمی سہمی نظروں سے اپنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بس روئے جا رہی تھیں۔ چاچی انہیں تسلی دے رہی تھیں، مگر امی کا دل گھبرائے جا رہا تھا۔ چاچا کو گئے بھی کافی دیر گزر گئی، مگر ابو کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ چاچا اس جگہ گئے جہاں ابو کام کیا کرتے تھے، مگر وہاں بھی ابو موجود نہیں تھے۔ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ چھٹی ہوتے ہی 7-8 بجے کے درمیان ابو یہاں سے چلے گئے تھے۔ چاچا بھی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ابو ابھی تک گھر بھی نہیں لوٹے تھے۔ تو ابو کہاں جا سکتے تھے؟ وہ ہوتی رات چاچا نے ابو کو ڈھونڈتے ہوئے گزار دی تھی، مگر ابو کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ امی اور میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، کیونکہ اب دنیا میں ہمارا واحد سہارا ابو ہی تھے، اور اب ان کا ہی کچھ پتہ نہیں تھا۔ چاچا ساری رات گھر سے باہر رہے تھے۔ وہ جگہ جگہ ابو کو تلاش کر رہے تھے، مگر ہر جگہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کوئی بھی ابو کے متعلق نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔
چاچا بھی ابو کی وجہ سے پریشان تھے۔ آخر کار جب صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں تو چاچا گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ روح فرسا خبر ہمیں سنائی کہ ابو ہسپتال میں تھے، ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی تھی۔ یہ خبر سن کر امی اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور ہم لوگ ابو کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگے۔ مگر جب چاچا نے اگلی خبر سنائی کہ کچھ دیر میں میت کو لے کر گھر آ جائیں گے تو ہم دونوں ہی ناسمجھی سے چاچا کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اپنے کانوں پر اور چاچا کے لفظوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ چاچا کے یہ لفظ کسی تیر کی مانند ہمارے جسموں میں پیوست ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک تو مجھے اور امی کو سکتے کی کیفیت ہو گئی، یوں جیسے سمجھ کر بھی ہم لوگ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ بس ہم لوگ چاچا کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے تھے جو یہ الفاظ بول کر کرسی پر ڈھہ سے گئے تھے۔ ظہر کے وقت ابو کی میت کو گھر لے آیا گیا۔ ابو اچانک اب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابو کام سے گھر پیدل ہی واپس آیا کرتے تھے کیونکہ ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے موٹر سائیکل خرید سکیں۔ اس دن بھی ابو کام سے واپس گھر آ رہے تھے، مگر میری فرمائش پوری کرنے کے لیے وہ راستے میں ایک ٹھیلے والے کے پاس رک گئے تھے۔ میں نے ابو سے موزے لانے کے لیے کہا تھا کیونکہ میرے موزے پھٹ چکے تھے اور مجھے اگلے دن پہن کر جانا تھا، اسی لیے ابو راستے میں کھڑے ہو کر میرے لیے موزے لے رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔ کافی دیر تک ابو یوں ہی زخمی سڑک پر پڑے رہے تھے، مگر کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی، بلکہ سبھی بس تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی میرے ابو کی مدد کرنے کو آگے نہ بڑھا۔ کافی دیر تک ابو یوں ہی سڑک پر پڑے تڑپتے رہے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد پولیس اور ایمبولینس آئی اور انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی، مگر ابو زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے راستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ میں اور امی بس متحوش نظروں سے سامنے رکھی ابو کی میت کو دیکھ رہے تھے۔ میری امی ابو کے سرہانے بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھیں، مگر مجھ پر جیسے سکتہ ہی چھا گیا تھا۔ چاچا نے میرے ہاتھ میں وہ موزے کی جوڑی لا کر دی جسے لیتے ہوئے ابو اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ ان موزوں پر ابو کے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نظر ان موزوں کی طرف دیکھا اور پھر شاید یہیں پر میرا صبر جواب دے گیا اور میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہاں تک کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ ابو کی موت کا غم میرے لیے بہت زیادہ تھا، جو شاید میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب ہی میں اتنا روئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے ابو کے پاس جانے کی کوشش کرتی کیونکہ میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ابو مجھے یوں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ابو ہمیں ظالم دنیا کے سپرد کر کے خود منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد وہ پہلی رات تھی جو انتہائی بھیانک بن کر میرے اوپر گزری تھی۔ میری ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی تھی، بس میں بیٹھی دروازے کو ہی تکے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ابو کبھی بھی گھر واپس آ جائیں گے۔ مگر دوسری جانب جب اپنی امی کو دیکھتی تو حقیقت میرے سامنے کھڑی ہوتی۔ امی ایک ہی دن میں جانے کتنی بوڑھی نظر آنے لگی تھیں، یہاں تک کہ اپنی امی کو دیکھ کر مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب تک ابو کا سایہ ہمارے سر پر تھا ہمیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہیں تھا، مگر جب ابو کا سایہ سر سے ہٹا تو دنیا کے ہر رشتے کی حقیقت پتہ چل گئی۔ وہ رشتے دار جو ابو کے زندہ ہوتے ہوئے ہمارا حال پوچھتے نہیں تھکتے تھے، ابو کے اس دنیا سے جاتے ہی اب سب نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ چاچا اور چاچی نے بھی ہم سے آنکھیں پھیرنی تھیں۔ چاچی نے تو ہمیں صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا۔ ان کے شوہر کے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے کہ وہ ہم پر خرچ کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر امی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئیں، کیونکہ چاچی بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ گھر میرے ابو کا تھا۔ ابو نے بہت ہی محنت و مشقت سے یہ گھر بنایا تھا، پھر بھی چاچا اور چاچی نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھنی تھیں اور اس معاملے میں امی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں،
کیونکہ امی بہت اچھے سے جانتی تھیں بنا کسی مرد کے سہارے کے وہ اس دنیا سے نہیں لڑ سکتی ہیں۔ ابو کے انتقال کے کچھ روز بعد ہی گھر کی فائل چاچا نے امی سے یہ کہہ کر لے لی تھی کہ گھر میں بہت سے مہمان آ رہے ہیں، کہیں فائل ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ امی یہ فائل چاچا کو دے دیں، وہ سنبھال کر رکھ لیں گے۔ امی تو اس وقت صدمے میں تھیں اور کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، اسی لیے امی نے خاموشی سے وہ فائل چاچا کے حوالے کر دی۔ مگر پھر اس کے بعد چاچا اور چاچی کا رویہ ہم لوگوں سے یکسر بدل گیا۔ چاچا یہ بھی بھول گئے تھے کہ ایک گھر میرے ابو کی ملکیت ہے، بلکہ اب تو وہ اس گھر کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے تھے۔ اب وہ مجھے اور امی کو ایک بوجھ کی مانند تصور کرتے تھے۔ چاچی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا خرچہ خود ہی اٹھانا پڑے گا، تو امی کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ چاچا چاچی کے ہاتھوں میں جاتی رہی تھی۔ امی نے کبھی نہیں سوچا تھا ان کے شوہر کے مرنے کے بعد چاچا اور چاچی اپنا رنگ یوں دکھا دیں گے۔ امی تو ان دونوں کو ہی اپنا سب سے بڑا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ بیٹھی تھیں، مگر یہی لوگ ہمارے سے چھت چھیننے کے در پہ تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں، کیونکہ جس طرح سے چاچا چاچی ہمارے ساتھ کر رہے تھے اس سے یہی بات واضح تھی کہ وہ کبھی بھی ہمیں اپنے گھر سے نکال دیں گے اور پھر ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس سوچ نے امی کی نیندیں حرام کر دی تھیں، کیونکہ میں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ امی نے گھر میں ہی سلائی مشین نکال لی اور خود کو اور مجھے چاچا چاچی پر بوجھ نہ بننے دیا۔ امی اور میں سارا دن سلائی مشین پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور کپڑے سلائی کرنے کے بعد وہ پیسے ہمارے پاس آتے تھے، وہ چاچی لے لیا کرتی تھیں۔ وہ یہی کہتی تھی کہ دن بدن خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور سلائی کے ان تھوڑے سے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ امی چاچی کی ان حرکتوں پر بے حد حیران تھیں، کیونکہ جب تک ابو زندہ تھے چاچا اور چاچی نے کبھی بھی یہ سب نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ ابو کے سامنے بہت دب کر رہتے تھے، کیونکہ ابو ہی پورے گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ چاچا کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، ابو ہی چاچا اور چاچی کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو پیسے چاچی پیروں اور فقیروں کے مزاروں پر خرچ کرتی تھیں اس سب کا خرچ بھی ابو ہی اٹھاتے تھے۔ اور اب ابو کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان دونوں نے ہم سے یوں آنکھیں پھیر لی تھیں جیسے ابو نے ان کی کبھی کوئی مدد کی ہی نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ امی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ زیادہ دیر سلائی مشین پر نہیں بیٹھ پا رہی تھیں، اور ابھی مجھے اتنے اچھے کپڑے سینے نہیں آتے تھے کہ میں لوگوں کے کپڑے سی سکوں۔ چاچی نے اس بات پر امی کو ستانا شروع کر دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر امی گھر میں پیسے نہیں دیں گی تو چاچی ہمیں کھانا بھی نہیں دیں گی، اور چاچی نے نہ صرف یہ کہا تھا بلکہ کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ امی اس بار انہیں سلائی کے پیسے نہیں دے سکیں تو چاچی نے پورا دن ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا تھا۔ اس بات کا امی نے اس قدر صدمہ لیا کہ روتے روتے سو گئیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صبح میرے لیے ایک اور طوفان لے کر آئے گی۔ صبح امی اٹھیں تو ان پر فالش نے حملہ کر دیا تھا۔ امی کا آدھا دھڑ بیکار ہو گیا تھا، ایسے میں امی کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے تک کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ امی بہت تکلیف میں تھیں، مگر چاچا چاچی نے امی کی تکلیف کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، جبھی وہ امی کو ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے۔ اب امی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں، وہ بس خاموشی سے لیٹی مجھے تکتی رہتی تھیں۔ میں ان دنوں بہت پریشان تھی، کیونکہ اب امی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھیں، ان کو کروٹ دلانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں اپنی امی کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی، کیونکہ ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب امی کی بھی حالت ایسی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھیں۔ ایسے میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح سے اپنی ماں کو صحیح کروں۔ ایسے میں ابو کی بہت کمی محسوس ہوئی، کیونکہ اگر آج ابو زندہ ہوتے تو شاید ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے اور نہ ہی امی پر فالج کا حملہ ہوتا۔ چاچا اور چاچی کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ ہمیں پلٹ کر پوچھتے تک نہیں تھے، بلکہ چاچی ہر وقت مجھے تانے دیتی کہ ہم لوگ ان پر بوجھ بن چکے ہیں۔ کچھ دن تک تو امی قسم پرسی کی حالت میں رہیں، کیونکہ اس حالت میں بھی چاچا چاچی نے امی کو ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا،
بلکہ وہ دونوں بس یہی کہتے تھے کہ ان کو ڈاکٹر کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب امی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور چاچی نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہم پر خرچ کر سکیں۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے۔ میں دن بدن اپنی امی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کیونکہ امی بہت لاغر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بس خاموشی سے لیٹی مجھے تکتی رہتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ امی کو بس میری فکر کھائے جا رہی ہے، کیونکہ امی جانتی تھیں کہ ان کے جانے کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اور انہیں بس یہی بات کھائے جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ امی ایک رات سوئیں تو پھر صبح نہیں اٹھ سکیں۔ میں نے امی کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ان کا ہاتھ مجھے یخ بستہ محسوس ہوا۔ جانے وہ رات کے کس پہر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں اس دن بے انتہا روئی تھی، کیونکہ حقیقت میں میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یتیم ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے آج مجھے معلوم ہوا تھا۔ ابو کے مرنے کے بعد امی میرے پاس تھیں تو مجھے بہت بڑا سہارا ملا ہوا تھا، مگر اب تو میری ماں بھی جا چکی تھی اور میں دنیا کے ظلم سہنے کے لیے بالکل ہی اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس اب ایسا کچھ نہیں تھا جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑی ہوئی ہوں اور دور دور تک کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کے لٹ جانے پر ماتم منا رہی تھی، اور میرے چاچا چاچی اس بات پر خوش تھے کہ اب کوئی بھی اس گھر کا دعوے دار نہیں ہوگا اور وہ لوگ آرام سے اس گھر پر قبضہ کر سکیں گے۔ اب میں یتیم ہو چکی تھی اور میرا اس دنیا میں چاچا چاچی کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جوان ہو چکی تھی اور میری روز کی روٹی بھی چاچی کو بوجھ لگا کرتی تھی۔ چاچی مجھ سے کہتی تھی کہ اب تو جوان ہو گئی ہے، جا کر کوئی کام دھندا کر، یوں مفت کی روٹیاں نہیں توڑے گی۔ چاچی کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر چھریاں چل جایا کرتی تھیں، مگر میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں کچھ بھی کہنا خود اپنی شامت بلانا تھا۔ میں بس خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتی رہتی اور ان کے دل میں جو مرضی آتا وہ مجھے کہتی رہتی تھیں، کیونکہ اب انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر میرے آنسو پوچھنے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ چاچا اور چاچی مجھ سے اتنی خار اس وجہ سے رکھتے تھے کہ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد اب میں ہی اس دنیا میں اس گھر کی دعوے دار رہ گئی تھی۔ چاچا چاچی کو یہ ڈر تھا کہ ان سے یہ گھر چھین سکتا ہے، جبھی وہ اس گھر کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا رہے تھے۔ ایک دن چاچی ایک محلے دار عورت کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئیں اور مجھ سے کہا کہ ان کے گھر آنے تک میں اس گھر کی ساری صفائی کر دوں۔ چاچی 2 گھنٹے کے بعد گھر آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک بنگلے پر بات کر لی ہے، کل سے تم ان کے گھر کام کرنے جاؤ گی۔ چاچی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں حیرت سے چاچی کا چہرہ تکنے لگی، کیونکہ مجھے چاچی سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی کہ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد چاچی مجھے یوں کسی دوسرے کے گھر کی ملازمہ بنا دیں گی۔ میں حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں بس چاچی کا چہرہ ہی دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، مگر میں کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے کے گھر پر کام کرنے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ پھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے جانی جاتی، اور مجھے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے لاڈوں میں پالا تھا اور ان کے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ جب تک میرے ابو زندہ تھے انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو میری قسمت دیکھ کر رشک ہوتا تھا، مگر ابو کے مرنے کے بعد میری مٹی یوں خراب ہو گئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یکدم ہی بے بسی کی کیفیت سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں رونے لگی۔ مجھے اس طرح روتے دیکھ کر چاچی نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا جو یوں مگر مچ کے آنسو بہانے لگی ہو۔ میں نے چاچی سے کہا کہ میں کسی دوسرے کے گھر ملازمہ کا کام نہیں کروں گی۔ یہ سن کر چاچی نے تنزیہ میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تیرے ماں باپ مر چکے ہیں، اس لیے تیرے لیے بہتر ہے کہ یہ نخرے چھوڑ دے۔ میں نے چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے کہا کہ مجھ پر رحم کر لیں، میں کیسے کسی کے گھر ملازمہ بن کر کام کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرتے۔ یہ سن کر چاچی نے مجھ سے کہا
کہ بیبی تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سچائی مان لو کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، اب تمہارے ناز رکھنے اٹھانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھی اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے کہ ہم تم پر خرچ کریں، اسی لیے اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور ہمارے لیے بھی کما کر لاؤ۔ چاچی کے منہ سے اتنی صفاق حقیقت سن کر میں بے تحاشا ہوں۔ چاچی کے منہ سے اتنی صفاق حقیقت سن کر میں بے تحاشا رونے لگی۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ماں باپ کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، سگے رشتے پل بھر میں کیسے پرائے ہوتے ہیں، یہ مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہا تھا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے سگے رشتے بھی ابو سے بڑھ کر تھے اور پرائے بھی اپنے تھے، سگے رشتے بھی اپنوں سے بڑھ کر تھے اور پرائے بھی اپنے تھے، مگر ماں باپ کے مرنے کے بعد یہاں تو سگے بھی پرائے رشتوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ چاچی نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے زبردستی ایک بنگلے پر ملازمہ بنا دیا۔ میرے بدلے چاچی نے ان لوگوں سے پہلے ہی پیسے لے لیے تھے، اسی لیے وہ ہر حال میں چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں کے گھر کام کروں، ورنہ تو چاچی کو ان لوگوں کو یہ پیسہ واپس کرنا پڑتا، اور چاچی یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں آئے یہ پیسے گنوا دیں، اسی لیے انہوں نے مجھ پر ہر حال میں زبردستی کی، مجھے ان لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں روتی پیٹتی ان لوگوں کے گھر کام کرنے چلی گئی۔ مجھے قسمت کی ستم ظریفی پر بے حد حیرت ہوئی۔ کہاں میں لاڈو میں پلی تھی اور اب میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ مجھے لوگوں کے گھر کام کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں میرے سگے چاچا اور چاچی تھے۔ حالانکہ جب تک میرے ابو زندہ تھے میرے چاچا اور چاچی مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، مگر میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہر رشتے کی حقیقت میرے سامنے کھل گئی تھی، اور میرا اپنا کوئی سگا بھی نہیں رہا تھا۔ ہر رشتے نے ہی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا اور میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، اور اب مجھے ملازمہ کی حیثیت سے دوسروں کے گھر میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ جس دن میں بنگلے پر کام کرنے گئی اس دن میں بے تحاشا روئی تھی، مگر میرے رونے کا بھی چاچی پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کا دل تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ جس بنگلے پر کام کرنے جا رہی تھی وہ گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے، ان کے بچے جوان تھے اور باہر ملک میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے، ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب بھی ان کو اپنے گھر کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی انہوں نے اس معاملے میں کئی لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ انہیں ملازمہ کی ضرورت ہے، اور جب یہ بات میری چاچی کو پتہ چلی تو انہوں نے اس عورت سے میرے بارے میں یہ بات کی اور مجھے ان کے گھر ملازمہ رکھوا دیا۔ جب میں پہلے دن ان کے گھر ملازمہ کی حیثیت سے گئی تو میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، مگر اس بنگلے کی مالکن میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے ملی اور مجھے اس بات کا احساس بالکل بھی نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے گھر میں ایک ملازمہ ہوں۔ اس عورت نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا اور میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے مالکن کو ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہ سن کر ان کے چہرے پہ بھی حسن و ملال بکھر گیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور اپنے گھر کے کام سمجھا دیے۔ اب میں ہوتا دن اس بنگلے پر کام کرتی تھی اور رات کو گھر جا کر چاچی کے گھر کے سارے کام نپٹاتی تھی۔ اس سب میں مجھے اپنے لیے بالکل بھی وقت ہی نہیں ملتا تھا، میں بالکل ہی گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ اب میں وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو لاڈو میں پلی تھی، بلکہ وہ لڑکی تھی جو کسی کے گھر کی ملازمہ تھی، اور اس سب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چاچی نے مجھ سے میرے سارے اچھے اچھے کپڑے بھی چھین لیے تھے اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے مجھے دے دیے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ملازمہ ہوں تو مجھے ملازمہ جیسا ہی لگنا چاہیے۔ اب ان اچھے کپڑوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ سارے کپڑے میرے ابو نے مجھے لا کر دیے تھے۔ جس وقت چاچی مجھ سے میرے سارے کپڑے چھین رہی تھی میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں چاچی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چاچی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ چاچی کے اسی ڈر کی وجہ سے میں بس خاموش تماشائی بنی رہتی تھی اور چاچی کے سارے ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کرتی رہتی تھی، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چاچی کے ہاتھ میں ہے، اور چاچی کی نظر میں میری حیثیت کسی کیڑے مکوڑے سے بھی کم تھی۔ میرے پاس تو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ دن بھر میں بنگلے پر کام کرتی تھی اور رات کو گھر جا کر چاچی کے گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ اس سب میں بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھی۔
مگر چاچی کو میرا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر واپس جاتی تو گھر میں صبح سے شام تک استعمال ہونے والے برتنوں کا انبار لگا ہوتا تھا اور مجھے ہر حال میں گھر جا کر وہ سب دھونے ہوتے تھے، بھلے میں جتنی بھی تھکی ہوئی ہوتی۔ چاچی کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ تھکن کی وجہ سے مجھے بخار نے گھیر لیا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کبھی بھی مجھ سے اتنی مشقت نہیں کروائی تھی، اور اب جب صبح سے لے کر شام تک مشین بنی ہوئی تھی تو اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ محنت و مشقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اگلے دن چاچی سے کہا کہ آج میں کام پر نہیں جا سکتی ہوں، مگر میری یہ بات سن کر چاچی کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں اور انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ اگر تو کام پر نہیں جائے گی تو پیسے کٹ جائیں گے۔ مجھے چاچی کے منہ سے یہ بات سن کر بے حد دکھ ہوا، کیونکہ میری اس قدر طبیعت خراب تھی، مگر پھر بھی اس وقت چاچی کو بس اپنے پیسوں کی ہی لگی ہوئی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ماں باپ بس اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا کبھی بھی ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، اور یہاں میرے چاچا چاچی نے تو مجھے پیسے کمانے کی مشین سمجھ لیا تھا۔ اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو مجھے لاڈلوں میں ہی رکھتے، اور کبھی بھی کوئی دکھ اور تکلیف مجھے چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ مگر میری قسمت میں یتیم ہونا ہی لکھا تھا، اور پھر یتیم ہو کر چاچا چاچی کو پالنے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ میں جتنی بھی محنت کرتی تھی، اس کے بدلے چاچی نے آج تک 100 روپے تک مجھے نہ دیے تھے، بلکہ وہ میری ساری کمائی پر اپنا حق سمجھتی تھیں۔ وہ نہ صرف میری کمائی پر بلکہ مجھ پر بھی اپنا تسلط جمائے بیٹھی تھیں۔ میں چاچی کے تسلط سے نکلنے کی دن رات دعائیں مانگتی تھی، مگر پھر بھی میرا ان سے پیچھا کسی بھی صورت نہیں چھوٹ پا رہا تھا۔ میں سارا دن کی تھکی ہاری جب گھر جاتی تو بات بات پر چاچی مجھ پر ہاتھ اٹھایا کرتی تھیں۔ وہ میرا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی تھیں، اور نہ ہی انہیں میرا ذرا سا بھی خیال ہوتا تھا۔ چاچا خاموشی سے اپنی بیوی کو میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے، اور چاچی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ مجھے چاچا کی اس طرح سے بدلنے پر بہت حیرت تھی، کیونکہ ابو کی زندگی میں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اب تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے جانتے تک نہیں ہیں۔ چاچی اپنی اولاد نہ ہونے کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھیں۔ میں نے چاچی سے لاکھ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کام پر نہیں جا سکتی ہوں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے زبردستی کام پر بھیج دیا۔ بنگلے پر جا کر میں مالکن کے گھر کی صفائی کرنے لگی، مگر طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھ سے ٹھیک سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار چکر آ رہے تھے، کیونکہ بخار کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ایسے میں چاچی نے مجھے دوا تک نہیں دلائی تھی۔ میں صفائی کرتے ہوئے مالکن کے کمرے میں چلی گئی اور مالکن کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ مجھ پر بار بار غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں تھکن کے مارے وہیں مالکن کے کمرے میں لیٹ گئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں کب سو گئی، کیونکہ بخار کی شدت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس لیے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں جانے کب تک سوتی رہی، مجھے کچھ علم نہیں ہو سکا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مالک کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں فوراً سے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے دروازے کی سمت دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے کے دروازے پر مالکن موجود تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب کوئی مجھے نہیں بچا سکتا ہے۔ مالک تو مجھے اس طرح سے دیکھ کر فوراً ہی کمرے سے باہر چلے گئے، مگر مالکن کمرے میں آ گئیں۔ میں انتہائی ڈری سہمی سے ان کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری شامت آ جائے گی۔ مالکن نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا کہ تم سو کیوں رہی تھی؟ مجھ سے ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ مالکن نے پھر سے پوچھا کہ تم سو کیوں گئیں؟ تو میں رونے لگی اور ان سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ستِ شکر مالکن نے مالک کو کمرے میں دیکھ کر کوئی غلط فہمی نہیں پال لی تھی، کیونکہ مالکن اچھے سے جانتی تھیں کہ مالک اسی وقت کمرے میں آئے ہیں۔ جب ہی میری عزت رہ گئی تھی، ورنہ شاید میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میرے کردار پر تہمت لگا کر شاید مجھے اس گھر سے کام سے ہی نکال دیا جاتا۔ پھر چاچی کو ایک نیا بہانہ مل جاتا میری زندگی برباد کرنے کا۔ جب مالکن نے مجھ سے پیار سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت بخار ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مالکن نے میری بات سن کر کہا کہ اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو آج تم چھٹی کر لیتی۔
میں نے ان سے کہا کہ میری چاچی نے مجھے چھٹی نہیں کرنے دی، ورنہ میری بالکل بھی ہمت نہیں تھی آنے کی۔ یہ سن کر مالکن نے افسوس سے مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے میرے گھر کے حالات معلوم کیے اور اسی وقت چاچی کو فون کر کے اپنے بنگلے پر بلا لیا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی کہ مالکن چاچی کو کیوں بلا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد چاچی بنگلے پر آ گئی۔ میرا خون خشک ہوئے جا رہا تھا۔ مالکن نے چاچی سے کہا کہ چاچی میری شادی کر دیں۔ مالکن کی بات سن کر چاچی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ چاچی کسی بھی صورت میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگر وہ میری شادی کر دیتی تو اس صورت میں چاچی کے ہاتھوں سے نکل جاتی اور پھر چاچی کے پاس کمانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت تو چاچی نے مالکن کی بات ٹال دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئیں۔ مالکن نے مجھے 2-3 دن کی چھٹیاں دے دی تھیں اور مجھے گھر پر ہی آرام کرنے کو کہا تھا۔ 3 دن کی چھٹی کے بعد میں مالکن کے گھر گئی تو مالکن نے دوبارہ سے میری چاچی کو بلایا اور اس بار مالکن کے پاس میرے لیے ایک رشتہ تھا۔ مالکن نے چاچی سے پوچھے بغیر ہی میرا رشتہ طے کر دیا اور چاچی کچھ بھی نہیں کر سکی، کیونکہ چاچی کے پاس بولنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چاچی غربت کی وجہ سے مالکن کے سامنے مار کھا گئی تھی۔ مالکن نے میرا رشتہ اپنے ڈرائیور کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ چاچی نے اس شادی کو روکنے کی بے حد کوشش کی، مگر مالکن نے چاچا کو بلا کر اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ تبھی چاچی کی اس بار ایک بھی نہیں چلی اور یوں میرا رشتہ مالکن کے ڈرائیور کے بیٹے سے طے ہو گیا۔ 1 مہینے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ یوں میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر مالکن کے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی۔ میرے شوہر پیشے سے ڈرائیور ہی تھے، مگر ان میں آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو تھی، جبھی وہ اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں بھی مصروف تھے۔ شادی کے کچھ سال تو وہ محنت مشقت میں گزر گئے، مگر پھر میرے شوہر کو بہت اچھی نوکری مل گئی۔ یوں ہمارے حالات دن بدن سدھرتے ہی چلے گئے۔ میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا لیا، جہاں آج میں انتہائی سکون سے رہتی ہوں۔ میں آج بھی دل سے اپنی مالکن کی مشکور ہوں۔ اگر وہ اس دن میرا ساتھ نہیں دیتی تو میں آج بھی شاید اپنی چاچی کے لیے محنت کر کے کما رہی ہوتی اور ان کو پال رہی ہوتی، مگر میری زندگی پر یہ میری مالکن کا ہی کرم تھا کہ انہوں نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا۔ آج میں اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں، مگر میرا دل اپنے چاچا چاچی سے ملنے کے لیے بالکل بھی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔